ادراک ہو بہلول کی سوچوں کا ذخیرہ، ادراک ہو بہلول کی سوچوں کا ذخیرہ، کرتاس پہ لفظوں کو سجانا بھی عطا کر، تو حسن بیاں بخش دے با ذوق زباں سے، 14 کی فضیلت کو سنانا بھی عطا کر۔ اب آپ کے سامنے لائق احترام عزت مآب مولا کے بہت ہی عظیم اور پیارے مداح خان خطیب آل محمد مولانا علامہ علی حسنین علوی صاحب، جو کہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے گئے، ان کی آمد پہ بعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ التماس دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابیہ فی هذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ سارے صاحبان مل کے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعدہ فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وحلصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسیننا من عبادنا بلند صلوات۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کونین شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ اس جگہ سے خیرات مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرے مالک تجھے واسطہ ہے جناب عباس کٹو بازوں کا، اس وقت تک کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک جتنے مومن بے اولاد ہیں، صدقہ جناب رباب کی خالی جھولی کا انہیں اولاد نرین عطا فرما۔ میرے مالک جتنے مومن بے روزگار ہیں، صدقہ امام رضا بادشاہ کی نالین پاک کا انہیں وسیع رزق حلال عطا فرما۔ میرے مالک اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند رہو جب تک حسین کی قبر کی زیارت نہ کر لے۔ ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد جلد ظہور فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان مل کے صلوات۔ اجازت ہے جی ذکر کی ابتدا کی جا سکے۔ گزارش کروں گا آپ مومنین سے کہ میں نے آپ مومنین کے لیے اتنی دعائیں کی، کچھ بندوں نے آمین کہا، کسی نے نہیں کہا۔ شاید آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذاکر واعظ ممبر پہ آتا ہے تو وہ رسماً دعا کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو دعا کہیں بھی قبول نہ ہو، اگر مجلس شبیر میں مانگی جائے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ اور کنجوس ہوتا ہے اس چک والوں وہ بندہ جو دعا پہ آمین نہ کہے۔ کنجوس اس لیے ہوتا ہے کہ دعا مانگ یہ رہا ہے، قبول اس نے کرنی ہے، آمین تو نہیں کہہ رہا۔ تو اس سے بڑا کنجوس نہیں ہو سکتا۔ اس ذکر میں بیٹھ کے فقط سانس لینا بھی عبادت ہے۔ آگے آپ خود فیصلہ کریں کہ جس ذکر میں بیٹھ کے سانس لینا عبادت ہو، اسی ذکر میں اگر انسان کی زبان حرکت کر پڑے تو کتنی بڑی عبادت حاصل ہوگی۔ مجھے بول کے بتاؤ، بندہ کسی ڈیرے پہ بیٹھا ہو نا، کسی ڈیرے پہ، وہاں ڈھیر سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ایک بندہ زیادہ بول رہا تھا، دوسرے کہتے ہیں اب چپ ہو جا، کسی اور کو بھی بولنے دے۔ وہی بندہ اگر مجلس شبیر میں آ جائے زوار جی تو اس کی زبان ہی حرکت نہیں کرتی۔ وہاں زبان حرکت کرے گی تو اسے فائدہ کوئی نہیں ملے گا، وہی زبان اگر ذکر شبیر میں بولے گی تو اسے ثواب حاصل ہوگا۔ آپ جو اپنے کام کاج چھوڑ کے، اپنے کاروبار چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، آپ کے آنے کا کچھ نہ کچھ تو مقصد ہے۔ ایک دفعہ میرے ایک دوست تھا، مجلس پڑھنے ایک جگہ گیا، اس نے کہا کہ میں نے سارا دن مجلس بابا جی مفت سنی۔ میں نے پوچھا مفت کیسے سنی؟ خرچہ بانیان نے کیا، ذاکرین آئے پڑھ کے چلے گئے، انہوں نے اتنا لنگر کا اہتمام کیا، اتنے بڑے ذاکرین بلوائے۔ اس نے کہا مفت سے میں نے ایسے سنی کہ جب میں مجلس میں گیا صبح سے جا کے، میں ایک دیوار کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، نہ میں نے مجلس میں صلوات پڑھی، نہ نعرہ لگایا، شام کو ویسے ہی گھر واپس آ گیا۔
اجازت ہے جی ذکر کی ابتدا کی جا سکے. کوشش کیجیے گا جو زبان آل محمد کے ذکر میں بولتی ہے وہ کسی کمینے کی محتاج نہیں ہوتی. اچھا شعبان کا مہینہ ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ ایک دو جملے شعبان کی عظمت کے پڑھ کے, ایک جملہ بادشاہ حسین کی فضیلت کا, اور جو بھی میرے بعد پڑھیں گے ممبر ان کے حوالے کر دوں گا. یکم شعبان المعظم سے اس گھر کی خوشیوں کا آغاز ہو گیا ہے. آج ہے 10 شعبان, 10 شعبان ہے آج. یکم شعبان سے اس گھر کی خوشیوں کا آغاز ہو گیا. اسلامی مہینوں میں 2 اسلامی بھائی جان مہینے ایسے ہیں جن میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے شعبان وہ مہینہ ہے جس میں غم کوئی نہیں, محرم وہ مہینہ ہے جس میں خوشی کوئی نہیں. اللہ نے جتنے بھی اسلامی مہینے بنائے ہیں ان کو فضیلت بخشی ہے. رمضان کو مبارک کر دیا, شوال کو مکرم کر دیا, رجب کو مرجب کر دیا, شعبان کو معظم کر دیا. معظم لفظ نکلا ہے عظمت سے. اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے, شیعہ تشریف فرما ہے. لکھنے والوں نے لکھا شعبان معظم, پکارنے والوں نے پکارا شعبان معظم. میرا سوال ہے کہ لکھنے والوں نے لکھ دیا شعبان معظم, اب ہمیں بتایا جائے یہ شعبان عظمت والا ہے, یہ کن کی وجہ سے عظمت والا ہے؟ عظمت والا ہے کن کی وجہ سے عظمت والا ہے؟ اچھا یہ ہمارے ہاں اہل تشیع کو خبر ہے کہ اس کی یکم بھی برکت ہے, اس کی 3 میں کون آیا ہے, اس کی 4 میں کون آیا ہے, اس کی 7 میں کون آیا, اس کی 11 میں کون آیا, اس کی 14 اور 15 کی درمیانی رات میں عزت کیا ہے. اس لیے ہمیں اس کی عزتوں کا اندازہ ہے کیونکہ ہم نے عزت والوں کو مانا ہے. بول کے تو تائید کر سکتے ہیں نا جنہیں آل محمد نے زبان دی ہے. ہم نے اس لیے ہمیں اس کی عزتوں کا اندازہ ہے کیونکہ ہم نے عزت والوں کو مانا ہے. جنہوں نے انہیں نہیں مانا ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ اس سال میں ایک شب آتی ہے, ایک رات آتی ہے. وہ کون سی رات ہے؟ وہ رات ہے شب برات. شب برات کا مطلب ہے بری کروانے والی, چھڑوانے والی. اب مجھے پتہ چلے گا کون بندہ ہے جو مجلس سننے کے لیے آیا ہے. یہ معصوموں کو نہیں چھڑوا رہی, گنہگاروں کو چھڑوا رہی ہے. معصوموں کو نہیں, گنہگاروں کو چھڑوا رہی. چھڑوانے والی رات. مولوی صاحب کو پورا سال انتظار ہوتا ہے کہ شعبان کا مہینہ آئے, ہم اپنی مسجدوں پہ لائٹنگ لگائیں, ہم اپنی مسجد میں چراغاں کریں. بابا جی مسجد گلزار مدینہ ہو یا بہار مدینہ ہو, اس کے اوپر چراغاں کر دیا جاتا ہے اور بچوں کو بتایا جاتا ہے بیٹا یہ وہ رات ہے جس رات میں گناہوں کی معافی ملتی ہے. یہ وہ رات ہے جس رات میں گناہوں کی معافی ملتی ہے. اللہ اس رات میں پورے سال کی ترتیب دیتا ہے کہ کسے کتنا رزق دینا ہے, کسے زندگی دینی ہے, کسے صحت دینی ہے, کسے بیماری دینی ہے, کسے شفا دینی ہے. اور بلکہ دیہاتی علاقوں میں یہاں تک کہا جاتا ہے اس رات میں پتے جھڑتے ہیں, اس رات میں پتے جھڑتے ہیں. اس رات میں فیصلہ ہو جانا ہے کہ کس نے جینا ہے کس نے مرنا ہے, کس نے جینا ہے کس نے مرنا ہے. اس کا مطلب ہے دیہات کا مولوی ہو یا شہر کا مفتی ہو, سبھی مانتے ہیں کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں, اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں. اس کا مطلب اب ہمیں بتایا جائے کہ وہ فیصلے کرنے والی ذات کون سی ہے, وہ فیصلے کس کے ہاتھ سے کروائے جاتے ہیں. بتایا جاتا ہے اس رات میں پتے جھڑتے ہیں. بابا جی 100 سال کا بھی بوڑھا ہو وہ کہتے ہیں اوکھا سوکھا ہو کے میں اس رات میں کھڑا ہو جاؤں, اس سال میری موت نہ آ جائے, اس سال میں بچ جاؤں. انسان کو خبر ہے کہ اس نے مر جانا ہے لیکن پھر بھی انسان موت سے ڈرتا ہوا, زندگی سے پیار کرتا ہوا اس رات میں کسی کے آگے آگے کھڑا ہو جاتا ہے, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں میرے مولا مجھے بخش دینا, میرے مالک مجھے معاف کر دینا. آؤ ذرا اب حفظان قرآن سے پوچھیں, مفتیان سے پوچھیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, سورہ نحل میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اس رات میں فرشتے زمین پہ آتے ہیں, ساتھ عمر آتا ہے, ساتھ روح آتی ہے, فرشتے زمین پہ آتے ہیں, فیصلے تقدیر کے عرش پہ ہوتے ہیں, فرشتے زمین پہ آتے ہیں, اللہ آسمان پہ رہتا ہے. خدا کہتے ہیں فرشتے زمین پہ اس لیے عمر لے کے آتے ہیں کہ کیونکہ زمین پہ کوئی اول العمر ہے. اس لیے زمین پہ عمر لے کے آتے ہیں کہ زمین پہ کوئی اول العمر ہے. کیا کہنے آپ کی سماعت کے, بلند آواز سے ضرور پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد.
اس لیے فرشتے زمین پہ آتے ہیں امر لے کے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کوئی زمین پہ اول الامر ہے۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام سب کے محسن ہیں۔ حسین کل انسانیت کا محسن ہے۔ شیعہ ہے تو حسین کا ذکر کرے، سنی ہے تو حسین کی مجلس کروائے۔ اس چک والوں، امام حسین علیہ السلام کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ جتنا بھی آپ غیرت مند بن کے حسین کو سمجھو گے، اتنا ہی حسین تیرے ذہنوں میں نتھرتا اور نکھرتا چلا جائے گا۔ 10 محرم 61 ہجری ہمارے نبی کے بیٹے نے قربانی اتنی بڑی دی۔ حسین نے دنیا کو منوایا کہ مذہب ہیں تو دو، سوچیں ہیں تو دو، یا حسین والے ہیں یا پھر یزید والے ہیں، یا حسین والے ہیں یا پھر یزید والے۔ آج بندے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا ذکر فقط شیعہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر شیعہ فقط تب کرتے کہ اس چاک والوں کہ اگر امام حسین نے کربلا میں شیعت بچائی ہوتی۔ امام حسین نے کربلا میں شیعت نہیں، شریعت بچائی ہے۔ اب جو بھی شریعت کا پابند ہے، اس کا حق بنتا ہے اپنے مرشد، اپنے مولا، اپنے رہبر کا شکریہ ادا کرے۔ یہ واقعات قرآن میں وقت گزارنے کے لیے نہیں، تیری میری نصیحت کے لیے ہیں۔ جب ایک نبی تھا جس کا نام ابراہیم تھا، جسے آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے اس آگ کے اوپر جا رہا تھا۔ باقی پرندوں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے جہاں آگ لگی ہے۔ انہوں نے کہا تجھے اپنی حیثیت یاد نہیں، تجھے اپنی اوقات یاد نہیں، وہ سال اکٹھی کی جنگل کی لکڑی، وہ میلوں میں لگی آگ تیرے ایک قطرے سے بجھ جائے گی۔ اس نے کہا خبر مجھے بھی ہے کہ آگ بجھنی کوئی نہیں، جانا پھر بھی آگ کے اوپر ہے، جانا میں نے پھر بھی آگ کے اوپر ہے۔ باقی پرندوں نے پوچھا آگ کے اوپر جا کر کرے گا کیا؟ پرندے نے جواب دے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط کر دیا۔ اس نے کہا پانی کا قطرہ آگ پہ پھینکے اللہ کو گواہ بناؤں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ اس لیے ذکر حسین میں آؤ تاکہ اللہ کو گواہ بنا سکو کہ تیرا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا۔ اس لیے ذکر شبیر میں آؤ تاکہ اللہ کو گواہ بنا سکو کہ تیرا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام سب کے محسن، حسین کائنات کا محسن، توحید کا محسن حسین۔ اچھا میں یہ لفظ کہنے لگا ہوں، حسین سخی نہیں ہے، بول تو سکتے ہو نا؟ اچھا بندہ پڑھ رہا ہو نا تو نیچے سے مجمع بالکل خاموش ہو جائے۔ آپ کا زبان حرکت کچھ نہ کچھ تو کرنی چاہیے۔ ٹھیک پڑھ رہے ہو، غلط پڑھ رہے ہو، کچھ نہ پڑھو تو پڑھو قالوا انا للہ، چلے جائے۔ حسین سخی نہیں۔ آج 10 شعبان ہے، حسنہ عبادت ہے۔ میں یہاں ایک جملہ کہنے لگوں، اگر گھر میں میت بھی پڑا ہو تب بھی سیدوں کی خوشی میں خوش ہونا عبادت ہے۔ حسین سخی نہیں، حسین سخی نہیں، حسین سخی نہیں ہے۔ اب ماتمی بولیں گے حسین سخی نہیں ہے۔ ایک ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا میں بھولا نہیں، میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ نہ میں بھولا ہوں نہ میرے ذہن سے نکلا ہے۔ حسین سخی نہیں، حسین کریم ہے۔ حسین سخی نہیں، حسین کریم ہے، کیونکہ جو مانگنے کے بعد عطا کرے اسے سخی کہتے ہیں، جو مانگنے سے پہلے جھولی بھر دے اسے کریم کہتے ہیں۔ جو مانگنے سے پہلے جھولی بھر دے اسے کریم کہتے ہیں۔ حسین سخی نہیں، حسین کریم ہے۔ حسین سخی نہیں، حسین کریم ہے۔ چلو یہیں پہ قبلہ شہید محسن نقوی کے 2 مصرے میرے ذہن میں آگئے۔ وہ کہتے ہیں کہ حسین کو گر حسین لکھوں، حسین کو گر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی، حسین کو گر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی، حسین کو گر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی۔ اچھا فقیر کے گھر بیٹا ہو نا، فقیر کے گھر وہ بھی خیرات بانٹتا ہے۔ آج فقیر کے گھر نہیں، آج تو شبیر کے گھر بیٹا آیا ہے۔ جو بھی آج آپ مانگو گے حسین عطا کریں گے۔ پوری کائنات میں ایک ہی لفظ مشہور تھا، وہ تھا اللہ اکبر۔ آدم سے لے کے مصطفیٰ تک
सभी का नारा था अल्लाह अकबर। अल्लाह ने शब्बीर को बेटा अता किया, हुसैन ने बेटे का नाम रखा अली अकबर। पता चला किबरियाई या उस अली के लिए है या इस अली के लिए है। अच्छा, एक तस्वीर के दो आशिक, एक तस्वीर के दो आशिक, अर्श पे अल्लाह, फर्श पे हुसैन। बुलंद आवाज से दरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली। बेशक बंद कर दो सरकार, बंद कर दो। ये इतना मजमा जड़ा नाले मुहम्मद सदका आवाज पहुंचती रासी, तुसी बेशक साउंड अपना बंद कर दो। एक तस्वीर के दो आशिक। अब जितना मेरा जोर लगेगा मजमे का भी लगेगा। एक तस्वीर के दो आशिक, अर्श पे अल्लाह, फर्श पे हुसैन, तस्वीर मोहम्मद की। अच्छा, मेरे सोजी कोई नहीं, मेरी कापियां कोई नहीं, सोजी हैं आप लोग मेरे। अब आप बोलेंगे मेरे साथ। एक तस्वीर के दो आशिक, अर्श पे अल्लाह, फर्श पे हुसैन, तस्वीर मोहम्मद की। अच्छा, लोगों को अभी हुस्न यूसुफ से ही फुर्सत नहीं मिली। कौन मोहम्मद का हुस्न कहाँ नजर आएगा, उन्हें अकबर का हुस्न कहाँ नजर आएगा। यूसुफ से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, यूसुफ से ज्यादा हसीन कोई नहीं, यूसुफ से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। इस शक वालों, उन्हें उसका हुस्न नजर आ गया जो फकत हसीन है, उसका चेहरा भूल गए जिसका चेहरा देखना इबादत है। यार, उसका चेहरा भूल गए जिसका चेहरा देखना इबादत है, जिसका फकत चेहरा देखना इबादत है। अच्छा, लोगों ने बेशुमार बनाए, लेकिन उनके पास एक भी ऐसा नहीं जिसकी आमद मना सके। लोगों ने हमारी ज़द में आके शहादतें मनानी शुरू कर दी, लेकिन आमद नहीं मना सकते। इसलिए आमद नहीं मना सकते। अगर हम 21 रमज़ान अली का ताबूत उठाते हैं, बाबा जी 13 रजब अली की आमद भी मनाते हैं। अगर हम 28 सफ़र इमाम हसन का जनाजा उठाते हैं तो 15 रमज़ान उनकी आमद भी मनाते हैं। अगर हम 10 मुहर्रम इमाम हुसैन की शहादत मनाते हैं तो 3 शाबान उनकी आमद भी मनाते हैं। इस शक वालों, क्योंकि आमद मनानी नहीं पड़ती बल्कि वल्दियत बतानी भी पड़ती है। यार, वल्दियत बतानी पड़ती है कि किसका बेटा है, किसका पोता है। अच्छा, इस शक वालों, परेशान तब हुआ करो जब इस मिंबर हुसैन से किसी कमी के फजाइल पढ़े जाए। जब इस मिंबर से किसी कमी के फजाइल पढ़े जाए, परेशान तब हुआ करो। एक तस्वीर के दो आशिक, अर्श पे अल्लाह, फर्श पे हुसैन, तस्वीर मोहम्मद की। अगर मोहम्मद इधर हैं तो अकबर को उधर रहना पड़ता, अगर अकबर इधर हैं तो मोहम्मद को उधर रहना पड़ता। इसकी तस्वीर के बगैर ना वो रहता है ना ये रहता है। चलो मिसाल दे के बात वाज़ा कर देता हूँ। बहादुरों के घर में बहादुर बनना आसान, मुश्किल है। बुज़दिलों के घर में बहादुर बनना आसान, खूबसूरतों के घर में खूबसूरत बनना मुश्किल। जिस घर में सारे ही काले हों, वहाँ कोई थोड़ा सा सांवला भी आ जाए तो उसका नाम यूसुफ रख दिया जाता है। इससे ज़्यादा हसीन कोई नहीं। बदसूरतों के घर में खूबसूरत बनना आसान, खूबसूरतों के घर में खूबसूरत बनना मुश्किल। पढ़े लिखों में पढ़ा लिखा होना मुश्किल। अनपढ़ों में अगर कोई बंदा मैट्रिक करके आ जाए, वो कहेगा जी इसने एमए किया है। अनपढ़ों में पढ़ा लिखा होना आसान है। अली अकबर किसी अंधेरे घर का चिराग नहीं। पता नहीं आप लोग सुनते क्या है, मुझे नहीं पता चला। अकबर किसी अंधेरे घर का चिराग नहीं। मैं ऐसे पढ़ रहा हूं जैसे लाखों के मजमे में पढ़ता हूं। अकबर किसी अंधेरे घर का चिराग नहीं। जिस घर में हसन जैसा हसीन मौजूद हो, जिस घर में हुसैन जैसा करीम मौजूद हो, जिस घर में अली जैसा सूरज हो और अब्बास जैसा कमरे बनी हाशिम हो, अकबर किसी अंधेरे घर का चिराग नहीं। अच्छा, मैंने लफ्ज कहा है हुसैन सखी नहीं, हुसैन करीम है, जो अल्लाह के किए हुए फैसलों पे खसूसी नजर सानी का इख्तियार रखता हो। शरीयत में उस बादशाह को हुसैन कहते हैं।
जो मुकदमा बड़ी अदालत सुन चुकी हो, छोटी अदालत उसे सुन नहीं सकती। जो अदालत बड़ा मुकदमा बड़ी अदालत सुन चुकी हो, छोटी अदालत उसे सुन नहीं सकती। फुतरस का मुकदमा अल्लाह की अदालत को सुना हुआ था। फुतरस का मुकदमा अल्लाह की अदालत का सुना हुआ था। इसका मतलब यहाँ पता यह चलता है कि सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की है, लेकिन रहम की अपील सिर्फ हुसैन सुनता है। रहम की अपील सिर्फ हुसैन सुनता है। मैं यहाँ मिसाल देता हूँ ताकि आप लोगों को बात वाज़ेह हो सके। पटवारी के पास बाबा जी बंदा जाए ना, पटवारी के पास, ये बात तो समझ आएगी ना। पटवारी के पास बंदा जाए, उसे कहे इंतकाल करवाना है, वो कहता है जी मेरा मौजा ही नहीं है। पटवारी लेकिन कह रहा है मेरा मौजा ही नहीं। बंदा पटवारी के पास जाए, उसे कहे इंतकाल कर, वो कहेगा नहीं जी मेरा मौजा नहीं। साथ लगते थाने को थाना नहीं छेड़ता, साथ लगते थाने को थाना नहीं छेड़ता। तहसील की हद होती है, ज़िले की हद होती है, सूबे की हद होती है, मुल्क की सरहद होती है। अच्छा, आपने कभी देखा हो कि मुकदमा पाकिस्तान को और दिल्ली की अदालत में लड़ा जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। बंदा पाकिस्तानी और मुकदमा जाके दिल्ली की अदालत में लड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो बात और आसान कर दे। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, आदम ज़मीन वालों के लिए खलीफा है। जहाँ तक ज़मीन है वहाँ तक आदम की खिलाफत है। इब्राहीम इंसानों के इमाम हैं। जहाँ तक इंसानियत है वहाँ तक इब्राहीम की इमामत है। जहाँ इंसानियत ख़त्म वहाँ इब्राहीम की इमामत ख़त्म। अच्छा, यहाँ जुमला बड़ा बारीक आ गया है। बेटे इब्राहीम को इमामत मिली कब थी? जब उसने बेटा दिया। इसका मतलब है बेटे देने से इमामत मिलती है, बेटियां देने से नहीं मिलती। बेटे देने से इमामत मिलती है। जनाब ईसा बनी इसराइल के नबी थे और अल्लाह ने उन्हें एक मौजज़ा अता किया था। वो नाबीने की आंखों पे हाथ फेरते बिनाई वापस आ जाती। नाबीने की आंखों पे हाथ फेरते बिनाई वापस आ जाती। एक दिन एक बुढ़िया उनके करीब पहुंची। उन्होंने कहा कि सुना है आप अंधे की आंखों पे हाथ फेरते हैं तो बिनाई वापस आ जाती है। जनाब ईसा ने उस बुढ़िया की आंखों पे हाथ फेरा, बुढ़िया वैसे की वैसे अंधी। दूसरी मर्तबा फिर हाथ फेरा, बुढ़िया वैसे की वैसी अंधी। तीसरी मर्तबा हाथ फेरा, वो औरत वैसे के वैसे अंधी। अब ईसा ने मुंह आसमान की तरफ किया, मेरा अल्लाह मौजज़ा वापस ले लिया है। खुदा ने कहा मूसा ईसा मौजज़ा वापस नहीं लिया, तू अपनी हद में रहे। मौजज़ा वापस नहीं लिया, तू अपनी हद में रहे। बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली मौजज़ा वापस नहीं लिया, तू अपनी हद में रहे। कहाँ जाके इरफान भाई हुसैन करीम की अजमत पढ़ूं? पहले दिन पहला मरीज अर्श से फर्श पे आया, हुसैन ने शफा दे के बताया अर्श का मालिक भी हुसैन है, फर्श का मालिक भी हुसैन है। अर्श का मालिक भी हुसैन, फर्श का मालिक भी हुसैन। कितना बड़ा करीम है हुसैन, कोई समझ ही नहीं सकता कि हुसैन कितना बड़ा करीम है। राहिब गए थे नबी, सबसे सच्चे नबी के पास, या रसूलल्लाह मेरी तकदीर में औलाद है। कायनात के सबसे सच्चे नबी ने कहा तेरी तकदीर में औलाद नहीं है। तकदीर में ना होने का मतलब है आदम थे लेकिन राहिब की औलाद नहीं थी। हम सारे आदम के सोल में मौजूद थे लेकिन राहिब के बच्चे नहीं थे। इसका मतलब कि तकदीर में थे ही नहीं, अमर में थे ही नहीं, मशीयत में थे ही नहीं, खुदा ने लिखे ही नहीं थे। कायनात के सबसे सच्चे रसूल के आलम तसव्वुर में जाके मैंने कदमों पे हाथ रखा, या रसूल अल्लाह, जबकि आपको खबर है कि अभी अभी हुसैन साथ दे देगा, अभी अभी हुसैन साथ दे देगा, अभी अभी हुसैन साथ दे देगा, फिर आपने क्यों कहा कि राहिब तेरी तकदीर में औलाद नहीं? कायनात के सबसे सच्चे नबी ने कहा कि मैं यही तो अपनी उम्मत को बताना चाहता हूं कि बेटे तकदीर से नहीं, बेटे शबीर से मिलते हैं।
یا اللہ برائے ظہور تاجیل امام زمان بلند تر صلوات اللہ بیٹے تقدیر سے نہیں بیٹے شبیر سے ملتے ہیں. آخری گزارش زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا. ولایت علی نہ چھوڑنا, عزاداری حسین نہ چھوڑنا, ماتم نہ چھوڑنا, سید کی توہین نہ کرنا. یہ 4 چیزیں اپنا سکتے ہو تو مذہب شیعہ میں رہو, ورنہ کوئی ضرورت نہیں علی کو تمہاری. سارا زمانہ علی کو مان جائے, علی کا بڑھتا کچھ نہیں. سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے, علی کا گھٹتا کچھ نہیں. اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. مان جاتی دنیا علی کی ولایت کو, علی کی شریف بیٹیاں شرابیوں کے مجمع میں نہ آتی جو رونے کی نیت سے آئے ہوں. بس 2 منٹ دیکھنا میری طرح, ممبر اپنے بھائی کے حوالے. دعا کیا کرو اللہ 7 بیٹے دے. 40ویں کی مجلس ہے, 1 بیٹی ضرور ہو, کیونکہ بابا جی بیٹے جاگیروں کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں جنازوں کی وارث ہوتی ہیں. اللہ نہ کرے ممبر پہ کھڑا ہوں ذاکر حسین اتنی بڑی دعا دینے لگوں, اللہ آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کے مان سلامت رکھے. اللہ نہ کرے کسی بیٹی کا باپ مر جائے, وہ بیٹی ساری رات اپنے باپ کے جنازے پہ بیٹھ کے روتی رہتی ہے. ہمسائی عورت آ کہتی ہے بیٹا اٹھ پانی پی لے, وہ بیٹی رو کہتی ہے کیسے پانی پیوں, 1 رات کا مہمان رہ گیا میرا غریب بابا. اللہ تیری ہائے قبول کرے, محمد کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے. 1 رات کا مہمان رہ گیا میرا غریب بابا. اللہ نہ کرے بہن پردیس میں رہتی ہو تو اس کا بھائی مر جائے. آپ کے معاشرے کی بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. بہن پردیس میں رہتی اور اس کا بھائی مر جائے. بابا جی اطلاع دینے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ تیرا بھائی مر گیا. مجھے بول کے بتاؤ, اطلاع دینے والا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ تیرے بھائی کی طبیعت خراب ہے. اللہ نہ کرے اس بچی کو پتہ چل جائے, اس کے ہاتھ کی رکھی چیزیں بھول جاتی ہیں, اس کی ہمسائی عورتیں اس کا سامان اکٹھا کرتی ہیں, اس کے علاقے کے بزرگ آ جاتے ہیں, آ کہتے ہیں بیٹا اب شام ہو گئی ہے, بیٹا تو صبح چلی جانا. وہ بیٹی رو کہتی ہے بابا میرا پیک کا گھر اجڑ گیا, میں پیدل چلی جاؤں گی. اوشیو مجھے بول کے بتاؤ, ہماری بہنیں پردیس میں نہیں رکتی. قسمت حسین کی بہنوں کی 3 سکی بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے 70 قدم پہ کھڑی ہو کے قاتل کی منتیں کرتی رہی, رو رو کی کہتی رہی نہ مار میرا کربلا کا غریب ہے, نہ مار میرا اللہ راسی. اللہ تیرا پرسہ قبول کرے, محمد کی بیٹی تیرا ماتم قبول کرے. آخری جملہ ممبر چھوڑنے لگا ہوں, کوشش کرنا ہائے ضرور کہہ دینا. لوگ پوچھتے غسل ہو گیا, کفن بھی ہو گیا, غریب کا جنازہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ کوئی کان میں آ کہتے اب اس غریب کی بیٹی نہیں آئی. مہمانوں کو جتنی بھی جلدی ہو نا, مہمان کہتے ہیں تھوڑی دیر جنازہ رکھو, غریب کی بیٹی کو آنے دو, آخری بار اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لے گی. میں نے اپنے قبرستان میں لوگوں کو جنازے رکھتے ہوئے دیکھا ہے, یہ کوئی تھوڑی دیر بعد کان میں آ کہتا پردہ کرو اس غریب کی بیٹی آ گئی ہے. بھائی جان لوگ قتل کی دشمنیاں بھول جاتے ہیں, اس بچی کے سر پہ پیار دیتے ہیں, پیار دے کہتے ہیں بیٹا دشمنی اس سے تھی جو دنیا سے چلا گیا. بیٹیاں تو ہر کسی کی سانجی ہوتی ہیں. اب شیعوں مجھے بول کے بتاؤ, قسمت حسین کی 4 سالہ سکینہ کی کربلا کے جنگل میں بی بی رو رو کے کہتی رہی بابا بھی میرا مارا گیا, تماچے بھی میں کھا رہا.